नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अजीज। सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा वाकया, ऐसा वाकया जो किसी को यकीन नहीं आएगा। असैसिनेशन अटेम्प्ट पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के बड़े लीडर के ऊपर बड़ी अटेम्प्ट, कोशिश की गई कि जान ले ली जाए। आज पाकिस्तान की तारीख का ये अफसोसनाक वाकया पेश आया भी तो वज़ीराबाद में पेश आया। साबिक वज़ीर आज़म पर उस वक्त हमला किया गया जब वो लॉन्ग मार्च के दौरान कंटेनर पर मौजूद थे। इमरान खान इस हमले में जख्मी हो गए। इमरान खान को वाक़े के बाद शौकत खानम हस्पताल लाहौर में मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर उनकी हालत इस वक्त खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस मुल्क, आप समझें कि इस वक्त आप अंग्रेजी का एक लफ्ज़ टॉपसी टर्वी, क्या हो रहा है, सियासत किस वक्त तरफ जा रही है, क्या मकासद थे इस हमले के। असैसिनेशन अटेम्प्ट पहले वार्न कर चुके हैं इमरान खान साहब कि उनके खिलाफ एक पूरी असैसिनेशन की तैयारी की जा चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े की मज़म्मत की और इस हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इस वक्त हालत कैसी है खान साहब की, इस हवाले से डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मीडिया को बताया है कि इमरान खान की हालत मुस्तहकम है। लेट्स वॉच इट। इब्तदाई इवैल्यूएशन के मुताबिक उनकी तबीयत संभली हुई है, स्टेबल हैं, उनके वाइटल साइन, ब्लड प्रेशर, पल्स वगैरह सब स्टेबल है। बुलेट इंजरीज ज़ाहिर नज़र आ रही हैं और जो स्कैन्स और एक्सरेज हुए हैं उसके मुताबिक अंदर बुलेट के फ्रैगमेंट्स नज़र आ रहे हैं टांगों में, और एक जगह के ऊपर जो दाएं साइड की टिबिया बोन है उसका थोड़ा सा चिप हुआ हुआ है, तो उसी का इलाज इंशाल्लाह अभी हो जाएगा और बोन फ्रैगमेंट्स जो हैं जो रिमूव किए जा सकते हैं प्रॉपरली, वो प्रोसीजर शुरू होगा। अभी तो इवैल्यूएशन और स्टेबलाइजेशन की, पेन कंट्रोल था, अब जो इलाज वाला पोर्शन है शुरू। इस वक्त पाकिस्तान की खबर एक इंटरनेशनल खबर है, पूरी दुनिया में इस पर बातचीत हो रही है, हर कोई हैरान है, शॉक्ड है, परेशान है, और मुल्क भर से मुख्तलिफ तरफ से कोई अनरेस्ट की खबरें भी आ रही हैं। मलिका बुखारी साहबा, अफसोसनाक वाकया, एक तो उसकी भरपूर मजम्मत कर सकते हैं, लेकिन जो इतलात आपके पास है हमें ज़रूर बताइए। जी बहुत शुक्रिया फरिया। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान के मोहसिन, साबिक वज़ीर आज़म, इस मुल्क के रहबर और पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ है, जिसका अंदिया वो बहुत पहले से दे रहे थे कि कुछ बंद कमरों के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत को उन्होंने नामज़द किया है, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और उसके अंदर उन्होंने नामज़द किया है कि इन तीन लोगों के ऊपर वो अपने इस कातिलाना हमला जो है उसकी शनाख्त करते हैं, इनको ज़िम्मेदार ठहराते हैं और इन तीनों के ऊपर FIR कटनी चाहिए। तो इसका अंदिया तो शौकत खानम मरहूमा के दिलेर बेटे इमरान खान बहुत देर से बता रहे थे कि मेरे ऊपर कातिलाना हमले की तैयारी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान ने अपनी जान का भी ख्याल नहीं रखा और कहा कि मैं हकीकी आज़ादी की इस तहरीक में आगे बढ़ूंगा। आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन हूं। इमरान खान मेरे लिए वालिद का दर्जा रखते हैं, हमारे लीडर हैं, हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के तूल अर्ज़ के अंदर पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो सरापा एहतजाज है, मातम कर रहे हैं। उनको गुस्सा है कि पाकिस्तान के इतने मकबूल तरीन लीडर, जो पाकिस्तान को जोड़ता है, जो पाकिस्तान की वफाक की अलामत है, जो पाकिस्तान की यकजहती की अलामत है, आपने उसके ऊपर भी कातिलाना हमला करवा दिया। आप क्या सोच रहे थे कि इस वतन की जो मिट्टी है उसके ऊपर जब इमरान खान का खून बहेगा तो पाकिस्तान किस सिमत में जाएगा? मेरा सवाल है इन सब लोगों से कि आप क्या सोच रहे थे कि इमरान खान का जब खून बहेगा, और जिस तरह इमरान खान का आज खून बहा, हमें बहुत तकलीफ हुई। मैं वहाँ मौजूद नहीं थी, मैं कल वहाँ थी, लेकिन हम सब उस कंटेनर पे मौजूद हो सकते थे। उनके ऊपर हमला हुआ, 14 और लोग जख्मी हुए, हमारी क़यादत, उनके दोस्त, उन सब के ऊपर हमला हुआ, वहाँ खून बहा, एक आदमी की जान चली गई। ये पाकिस्तान को हम किस सिमत के अंदर लेकर जा रहे हैं? ये मरियम औरंगज़ेब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, मरियम नवाज़ ने मजम्मत की, शहबाज शरीफ ने मजम्मत की। इनकी क़यादत के बयानात उठा के देख लीजिए। इमरान खान के ऊपर तौहीन मज़हब का बयानिया इन सब ने मिलकर बनाया, जावेद लतीफ़ भी उसमें शामिल थे। इमरान खान को फितना जिसका सर कुचलना चाहिए, मरियम नवाज़ और राना सनाउल्लाह ने कहा कि यह फितना है जिसको सियासत से जितनी जल्दी निकाला जाए उतना बेहतर है। आप सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इतने पुरज़म हो गए हैं, आपके अंदर इतनी जुर्रत आ गई है कि आप
قاتلانہ حملہ کرنے سے بھی گریز نہیں کر رہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنے ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. میں نے عمران خان صاحب کا پورا آپ کو یقین ہے کہ یہ ڈائریکٹ اساسینیشن اٹیمپٹ تھی بالکل اور سیاسی مقاصد کے لیے تھی. بالکل یہ عمران خان کی حقیقی آزادی کی تحریک کو روکنے کے لیے, ان کی سیاسی مقبولیت کو, ان کی عوام میں پذیرائی کو روکنے کے لیے, پاکستان کی خودداری کے نعرے کو دبانے کے لیے, اس کی بقا کی جنگ کی جو سالمیت کی جو جنگ ہے اس کی تحریک کو دبانے کے لیے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. اور ہر پاکستانی شہری آواز بلند کر رہا ہے کہ ہمیں جواب چاہیے کہ ہمارے محسن کے اوپر, ہمارے رہبر کے اوپر یہ حملہ کس نے کروایا, اس کی انویسٹیگیشن ہو, اس کے سارے رخ ہر زاویے سے اس کو دیکھا جائے. اور جس طرح وہ ویڈیو منظر عام پہ آئی ہے, میں نے خود قانون پڑھا ہے, میں نے کرمنالوجی پڑھی ہے, میں نے بہت سارے کیسز دیکھے. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ مایہ ناز لیڈر کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور ایک ویڈیو بیان 30 منٹ میں سامنے آتا ہے جس کے اندر وہ شخص بہت سارے اعتراف کرتا ہے. قانون میں اسے لیڈنگ کویسچنز کہتے ہیں کہ آپ ایسے سوال پوچھیں جس کے جواب آپ کو, کہاں سے آئی, کیا کہا گیا, بہت سارے سوالات ہیں. اور کوئکلی خان صاحب کی طبیعت ابھی کیسی ہے؟ جی اب سننے میں آ رہا ہے کہ خان صاحب کی طبیعت سٹیبل ہے. حوصلے تو ان کے ہمیشہ فریہ پرعزم تھے, بہت ہی بہادر آدمی ہیں. جب باہر نکلے ہیں تو تب بھی عوام کو ہاتھ ہلایا ہے, پرعزم دکھے ہیں. لیکن آف کورس تکلیف میں تو تھے. اس وقت سٹیبل ہیں, وائٹلز بھی سٹیبل ہیں, لیکن ان کی ایک ٹانگ میں ٹیبیا جو بون ہے اس میں فریکچر ہوا ہے اور ان کے ٹانگ کے اندر بلٹس چھوٹی چھوٹی ان کے فریگمنٹس ہیں. تو سٹیبل ہیں لیکن بہت کچھ ہو گیا نا آج. جی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ گولیاں کافی ساری, بیکاز گولیوں کی تعداد جو تھی وہ بہت زیادہ تھی. اور یہ اس وقت آپ کو اس کی نشاندہی کرنی چاہیے اور اپنے ٹاک شو میں اس پہ بات کرنی چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی پکڑا گیا جس نے عمران خان کے اوپر قاتلہ حملہ کیا, اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی پسٹل تھی. جو حملہ ہوا ہے وہ کسی بڑی رائفل سے ہوا ہے, بہت اطراف سے ہوا ہے, اور بہت ساری گولیاں جو ہیں ان سے چھننی کرنے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان کے محسن کو. یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک حملہ آور نہیں تھا, کور اپ لگتا ہے یہ, یا 2 تھے, یا میں نے دیکھا کہ کاشا بائی صاحب ایک جگہ پہ کہے تھے کہ 3 لوگ کی بھی بات ہوئی ہے. سو عارف حمید بھٹی صاحب, آپ نے شاید ٹویٹ بھی کیا تھا اس حوالے سے, یہ ہونا تھا. ڈو یو تھنک یہ خان صاحب تو بڑے عرصے سے بتا رہے تھے, کیا ہوا ہے آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریحہ, آپ نے کہا کہ ہر کوئی حیران ہے. نہایت ادب احترام سے میں تو حیران نہیں ہوں. جب سابق وزیر اعظم خود کچھ سینکڑوں مرتبہ کہہ چکے میری زندگی کو خطرہ ہے اور میں نے ویڈیو ایک ریکارڈ کرا دی ہے, اس کے بعد امہاب کیسا؟ مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے جس دن جانا تھا تو ایک دن پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا جی میری اپنی انفارمیشن ہے, یہ بیس لیس ہو سکتی ہے, گجرانوالہ رینج میں آپ پہ حملہ ہو سکتا ہے. اب حملہ تو انہیں شہید کرنے کے لیے کیا گیا تھا, اس میں 1% بھی ابہام نہیں. لیکن مجھے پی ٹی آئی پہ حیرت ہے کہ یہ پرویز لائی کی اتحادی ہیں. یار بندہ پکڑا گیا ملزم بقول ان کے مبینہ طور پر, دنیا میں ایک ایسا مثال بتا دے کہ آدھے گھنٹے کے اندر اس کا ویڈیو بیان آ جائے, اور ویڈیو بیان آپ کو ذرا چیک کرے لیک کیا کس نے ہے. یہ کسی صحافی نے نہیں کیا, اسے کاؤنٹر چیک کرے. جی دنیا میں آج تک اتنا ایکس پرائم منسٹر ہو, 14 گولیاں چلی ہو, اس کے ملزم کا بیان جو یہ بھی کہ ہاں میں نے عمران خان کو مارنا چاہا اور پولیس کر دے اور وزیر اعلیٰ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. اس کے بعد انفارمیشن منسٹر پریس کانفرنس کر دیں, رانا ثناءاللہ بھی پریس کانفرنس کر دیں کہ بس یہی ہوا ہے. یہ بھی ہوا ہے آج بھٹی صاحب. اور فریقہ اس کے تانے بانے بڑے ملیں گے اگر عمران خان صاحب نے یہ عقل مندی کی کہ اس ملزم کو فوری طور پر کے پی کے میں لے گئے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. میری ہسٹری میں آج تک نہیں ہوا. اوپر سے انٹیریئر منسٹر پریس کانفرنس کر رہے تھے, کہہ رہے تھے ابتدائی بیان کی بڑی اہم ہوتی ہے. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے پولیس کسٹڈی میں بیان کی حیثیت ہی ایک نہیں ہوتی. کہتے ہیں ابتدائی ایف آئی آر ہوتی ہے, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, اور بیان تو جب آپ کسی کو پکڑتے ہیں وہ حیران ہو جاتا ہے مجھے پکڑا کیوں ہے, کیا کیوں. آج تک اس کی دنیا میں ریکارڈنگ نہیں ہوئی. رانا ثناءاللہ صاحب وزیر قانون بھی رہے ہیں 8 سال. مجھے ایک بتا دے جس ملزم کو ریڈ کیا ہو اور اس کا پہلا بیان انہوں نے اس طرح نشر کرایا ہو, ایک بیان صرف پورے پاکستان میں. یار ایک آپ اس پاپولر لیڈر کو شہید کر رہے ہیں
اور دوسرا ایسی بھونڈی اچکڈے سے وہ بندہ سعودی عرب سے آیا ہے، وہ آپ نے یہ نہیں پولیس نے چاہا، اور ڈی پی او بھی ملوث ہے، ڈی پی او بھی. میں بہرحال یہ تو انویسٹیگیشن میں اثر انداز نہیں ہونا چاہتا کہ اوریا مقبول صاحب خود ڈی سی رہے ہیں. مطلب اس طریقے سے اس کیس کو خراب کرنے کی سازشن کوشش کی گئی، بلکہ اس پہ عمل کیا گیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. اس کو یہ نہیں پوچھا آپ نے پسٹل کس سے لیا، اچانک یہ چیمبر پہ گولی کیسے کی، کیا تو نے پہلے گولی چلائی تھی نہیں چلائی تھی، کیا یہ تو ملزم ریکارڈ یافتہ تھا، تو نے عمران خان کو مار کے تو یہ فائدہ کیا تھا. 6 مہینے پہلے وہ سعودی عرب سے آ رہا ہے، 8 دن پہلے اس کا بچہ ہوا. برین واش کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو خود کش حملہ آور ہے کیا کرتے ہیں؟ انہیں پتا ہوتا کہ ان کے چیتھڑے اڑ جانے ہیں، لیکن وہ کر جاتے ہیں. لیکن میں اشارتاً بات کروں، ہمارے پر جلتے ہیں. دوسرا فریحہ، آپ کو پتا ہے ابھی کچھ دیر پہلے پیمرا نے اسد عمر صاحب کا جو بیان تھا جس پہ انہوں نے الزام لگایا تھا، جنہوں نے مقدمہ، اس پہ پابندی لگا دی تھی، وہ بیان ہی نہیں چلانا. جی تو آپ کہہ رہی ہیں قاتل مل جائیں گے. بس چھوڑے، یہ ڈرامہ ہے. اب عمران خان صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس ملزم کو وہ کے پی کے بھیجتے ہیں یا ادھر سے کلین چٹ لے کے نکلوا دیتے ہیں. یہ اب پی ٹی اے کی قیادت فیصلہ کرے گی یقیناً. رائٹ. اور یہ مقبول جان صاحب، قاسم خان سوری کی ٹویٹ آئی، انہیں کہا کنٹینر سے اتنا نیچے کھڑے ہوا شخص اتنی موٹی دستی چادر کے آر پار پستول کی گولیاں پاؤں پر نہیں مار سکتا. یہ شخص صرف لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے تھا. اصل سنائپرز آٹومیٹک ہتھیار سے بلندی سے نشانہ مار رہے تھے. سینیٹر فیصل جاوید کے منہ کو چھونے والی گولی کا نشانہ عمران خان تھے. فرسٹ آف آل یہ تو پہلے ہم یہ بات بھی کر لیتے ہیں کہ جرنلسٹ ہوتے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم ہارٹ لیس ہیں، لیکن تکلیف دہ مناظر تھے. ایز پاکستانی ہمارے لیے انتہائی تکلیف دہ مناظر ہیں کہ آپ کی پولیٹیکل اینٹیٹیز کے ساتھ یہ سلوک ہو، وہ آپ کو زخمی نظر آئے، خون میں لت پت نظر آئے، آپ کو عوام میں بھگدڑ نظر آئے. تو یہ پاکستان کا ہی نقصان ہے. جسٹن ٹروڈو کی ٹویٹ آ گئی، انٹرنیشنلی اس پہ بات ہو رہی ہے. سو اتنا بڑا حملہ یہ ایک شخص نے، آپ سوچ رہے اکیلے کر لیا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، میں نے گزشتہ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے اندر 2-3 ٹویٹ کیے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 9mm کا پسٹل ہے وہ جس اینگل سے جہاں سے کھڑا ہے، یہ 15 فٹ کے قریب اس کی ہائٹ ہے. اس کے بعد پھر 2.5 فٹ کی جگہ ہے. اس کی جو میکسیمم رینج جہاں سے ہو نہیں سکتی، گریویٹیشنل فورس اس کو پل کرتی ہے، وہ وہاں جا ہی نہیں سکتی گولی جو ہے. ایک تو یہ، میں جب بے نظیر کا واقعہ ہوا ہے تو میں جوائنٹ سیکرٹری ہیلتھ تھا اس وقت، اور امیڈیٹلی چند لوگوں میں سے تھا پہنچنے والا. اس وقت مجھے صورتحال یہ تھی کہ ایک آدمی کو دھوکہ دینے کے لیے پیچھے سے فائر کیا گیا تھا، حالانکہ بے نظیر کو گولی لگی نہیں تھی، اور اس کا دماغ سے اور باقی چیزوں سے تعلق تھا ان کی شہادت جو تھی. تو وہ اس کو لوگوں کو گھما، یہ بھی اصل میں اس کو رکھا اس لیے گیا تھا کہ ظاہر بات ہے گولیاں جب آئیں گی وہاں فورینسک ہوگا تو گولی تو کسی اور گیج کی ہوگی، وہ کلاشنکوف کی ہوگی یا کسی اور کی جہاں سے برسٹ آیا ہے. اس بندے کی گولی تو وہاں لگی نہیں ہوگی، تو یہ چھوٹ جائے گا. ظاہر بات ہے اس کی گولی ایک وائلڈ فائر کے طور پہ آ جائے گی. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ فوراً بیان جو ہے اس کا ریکارڈ کر کے چلا دو، کیونکہ بیان رٹا رٹایا ہوتا ہے. وہ 1-2 گھنٹہ اگر گزر جائے تو بھول جاتا ہے وہ فوراً. اس لیے میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ تھانے کے عملے کو فوری طور پہ سسپینڈ کر کے گرفتار کرنا چاہیے، اور ان کے تمام تر جتنے بھی موبائلز ہیں فوراً اس کو لے کے فورینسک میں بھیجنا چاہیے کہ ان سے کس نے ان سے بات کی. کر دیا گیا ہے. اور یہ مقبول جان صاحب، ہی از بین سسپینڈڈ. جی ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے. جی میں نے 2 گھنٹے پہلے میں یہی رہا تھا کہ فوری طور پہ اس تھانہ صدر گجرات میں ہو گئے ہیں. اچھا، وہ پیچھے لکھا ہوا آتا ہے، اب فوری طور پہ سسپینڈ کرنا چاہیے، موبائل فورینسک میں جانے چاہیے. اچھا، جی آئی ٹی بنانے کی بات کرنا، جی آئی ٹی بالکل نہیں بننی چاہیے. ہم نے پوری زندگی دیکھا ہے جی آئی ٹی بیسیکلی ایک فضول ترین ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اس میں خالصتاً تفتیش ہو ہی نہیں سکتی. نہ آئی ایس آئی کو پتا ہوتا ہے تفتیش کیا ہوتی ہے، نہ آئی بی ان کو پتا ہوتا ہے تفتیش کیا ہوتی ہے. تفتیش کے لیے پولیس کے اپنے جو لوگ ہیں ان کو تفتیش کرنی چاہیے. پنجاب سے پی کے میں جہاں بھی ہو ان کو تفتیش کرنی چاہیے. اور وہ دوسری بات یہ ہے جو ابھی پیمرا نے آرڈر کیا، ایک بیوقوفی کی حد ہوتی ہے بھائی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت مجھے سب سے بڑی جو تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ اس ساری چیز کا رخ کس طرف نہ چلا جائے. اب جب بیپ لگواتے ہیں نا آپ کسی کے نام کے اوپر یا رکواتے ہیں تو لوگ بیوقوف تو نہیں ہیں. لوگوں کو اپنے لوگ پھر اچھا یہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں میڈیا کو، یہ پھر لوگوں کو فون کرتے ہیں، یہ پھر اپنی بات
आते हैं तो उससे इनको किसने ये सिखाया है मीडिया मैनेजमेंट। अहम तरीन चीज जो हुई है इसके अंदर वो ये हुई है कि मैं गुज़िश्ता 5 महीने से कहता चला आ रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी हो, अगर आप अपनी भी खैर चाहते हैं, इमरान खान की जान की हिफाजत करो। क्योंकि मैं जो वेव देख रहा हूं पब्लिक एंगर की, वो वेव बेनजीर से ज्यादा है। आप बेनजीर का कत्ल नहीं संभाल सके थे। आप अगर सरदारी उस वक्त पाकिस्तान खपे ना कहता तो जो उस वक्त सिर्फ सिंध की हालत थी, पंजाब नहीं था, केपीके नहीं था। आप ये तो क्रॉस कंट्री, अल्लाह का शुक्र है कि आज इमरान खान की जान बच गई और आज इमरान खान किसी नेगोशिएबल लेवल पे आपको है वो कंट्रोल कर सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में पहला लीडर देखा है कि जब उसको नायल किया गया तो लोग बाहर निकल आए थे और उसने लोगों को एक बयान से वापस कर दिया था। वापस करना किसी लीडर के कंट्रोल की सबसे अहम तरीन चीज होती है। आप करना क्या चाहते हैं? पाकिस्तान में अपनी जिंदगी की तारीख में 32 साल मैंने नौकरी की है, मैंने इस रंग का वजीर दाखिला मैंने नहीं देखा। वजीर दाखिला ठंडा करने वाला होता है, ये तो छाइये का डेरा लगता है, ये तो बदमाशों का वो लगता है हम इंतकाम लेंगे, हम ये करेंगे। आप किसको साल बनाना चाहते हो? आप इस मुल्क के अंदर इंतकाम लेने के लिए आए हो? आप वजीर दाखिला इसके लगाया हुआ है कि लोग आपकी तरफ गाली से और नफरत से बात करें? यानी इस वक्त तो मैंने फिर ट्वीट किया है कि इन लोगों की मीडिया के ऊपर एंट्री बैन होनी चाहिए ताकि लोग इश्तार में ना आए। इम्प्लीकेशंस क्या होने जा रही हैं? अब आगे हम किधर जाएंगे ये मामला? क्योंकि एक पूरी आप उसको देखें जो लार्जर पिक्चर है, खान साहब एक तहरीक चलाए हुए हैं, लोग उनको फाइनल कॉल वो दे चुके हैं, आगे जा रहे थे और ये हमला हो जाता है। हमले के मकासद क्या हो सकते हैं? वो थोड़ा वाज़ेह तौर पे आप 3-4 रीजंस आपको नजर आ जाएंगे। कौन करवा सकता है उसमें भी कुछ नाम नजर आ जाएंगे, मगर उसके बाद अब होने क्या जा रहा है? जो हमलावर था वो क्या चाह रहा था और आज ये फेल्ड अटेम्प्ट अगर थी, क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि ये वार्निंग थी, एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि ये फेल्ड अटेम्प्ट थी, दोनों की वजह से जो नताइज हैं वो अलग नजर आएंगे। मगर अगर इजाजत है, और ये साहब हमारे साथ भट्ट साहब मौजूद हैं, वो वहीं पर कंटेनर पर मौजूद थे थ्रू आउट, इस वक्त भी वो वहीं पर हैं, तो हमें जरा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे भट्ट साहब। और बड़ा अफसोसनाक वाकया सबके लिए, खासतौर पर एज अ रिपोर्टर, क्या आपको इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर? फ्रिया 4:06 पर ये सानिया रोनुमा हुआ था और 6 और 6:30 बजे के दरमियान इसको कॉर्डन ऑफ किया गया था। ये अब मेरे अकब में आप देख रही हैं कि कंटेनर आपको नज़र आ रहा है। इस कंटेनर पर इमरान खान सवार था, उनके साथ सेनेटर फैसल खड़े थे, उनके साथ हामिद नासिर चट्टा के बेटे खड़े थे और उनके पीछे मैं भी उस मौके पर मौजूद था। मेरा असल में खान साहब से टाइम था गुफ्तगू का, लेकिन उससे मैं 2 मिनट पीछे हटा हूँ तो ये वाक़या हो गया है। इस वक्त भी कंटेनर यहाँ खड़ा है। 4:06 का वाक़या है। 6 बजे कॉर्डन ऑफ किया है, 8 बजे CTD आई है, अब रात के 10 बजे ये इन्होंने कराते लगाकर इसको सारे को ब्लॉक कर दिया है। मुलज़म का बयान जो है थाने से जारी कर दिया गया है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो कंटेनर के ऊपर सूबाई वुज़रा चढ़े हुए थे उनको तो DPO लाहौर से मैं चला हुआ हूँ, लाहौर सादों की कामों की गुजरावाला, और अब यहाँ से काफिला गुजरा गुजरात की तरफ, तो ये जो काफिले को यहाँ तो हर आधे घंटे बाद DPO आके सलाम करता था, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी पुलिस की, आगे भी नफरी थी पीछे भी नफरी थी, उस मौके पर कोई नफरी काम नहीं आई, किसी ने आके कॉर्डन ऑफ नहीं किया। अवाम दस्तों गिरबान हो रहे थे, उस वक्त पीट रहे थे कि खान को गोली लग गई, खान को गोली लग गई। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि खान को गोली लगी का है, लेकिन उसके बावजूद आज मैं इमरान खान को वाकई मान गया हूँ कि खान को गोली लगी हुई थी और वो कंटेनर से बाहर आया और उसने टांग पर हाथ रखा हुआ, हाथ पे भी उसके ब्लड था और वो वेव करके अपनी गाड़ी में गिर गया। ये एक बहुत बड़ी बात है, उसमें हौसला जो है वो उसने साबित किया है। पहले तो तकारीर में था, लेकिन आज हमने अपनी आंखों से कंटेनर के ऊपर भी अमली मुजाहरा देखा है और कंटेनर के नीचे भी खान का जो है वो वेव हमने अपनी आंखों से देखा है। जी आपने क्योंकि खुद अपनी आंखों से देखा है, जो फुटेज हमें नजर आती है उसमें ये लगता है कि शायद इतनी ज्यादा तकलीफ में नहीं है, लेकिन बाद की फुटेज में नजर आया कि बड़ी तकलीफ में नजर आए खान साहब। आप लोगों को उस वक्त देख के क्या लगा और क्राउड का क्या रिएक्शन था जिस वक्त खान साहब ने हाथ हिलाया? तो
فریہ جب کسی کو بھی فائر لگتا ہے تو فائر کی درد جو ہے وہ صرف ایک انجیکشن سے زیادہ نہیں ہے. گولی کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ آپ کے جسم میں پیوست ہو جاتی ہے یا وہ گولی آر پار ہو جاتی ہے. اس وقت تو درد نہیں ہوتی, لیکن آپ کی جب بلیڈنگ ہوتی ہے تو ٹھیک اس سے 10 یا 15 منٹ بعد انسان کی حالت غیر ہو جاتی ہے. تو اس وقت چونکہ چند ہی لمحے پہلے خان کو فائر لگا ہوا تھا اور خان کا اس وقت آخری فکرہ تھا کہ لاہور لے چلے لاہور لے چلے. اس کے بعد وہ گاڑی میں گرا ہے. اس کے بعد جو عوام کا جم غفیر تھا, آج روٹین سے زیادہ لوگ تھے جو لاہور سے سادوں کی سے کاموں کی سے میں جو لوگ تھے وہ تعداد میں تھے, لیکن آج کی تعداد میں سمجھتا ہوں اگر وہ 100 افراد پر مشتمل تھا قافلہ تو آج 140 کا قافلہ جو تھا وہ بنتا ہے. تعداد زیادہ تھی. خان کا کنٹینر بھی جو ہے وہ بھی روٹین سے تیز چل رہا تھا. آج شاید خان کو پہلے سے انفارمیشن تھی نہیں تھی کیا, کوئی ایس او پیز نہیں تھی جب پتا تھا کہ یہ حملہ ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا طریقہ کار تھا کہ کیا کرنا کیا اس کے بعد, یا بالکل بھگدڑ تھی؟ دیکھیں فریہ, جب خان کا کنٹینر چلتا ہے تو اس کے کنٹینر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ خان کا کنٹینر ٹوٹلی 100% بلٹ پروف ہے, لیکن وہ چونکہ چھت پہ کھڑا تھا اس لیے فائر اس کو لگا ہے. خان کی اپنا جو کنٹینر ہے اس کے ساتھ کم از کم 4 گاڑیاں ایسی چل رہی ہوتی ہیں جو بلٹ پروف کاریں ہیں. اس کے پیچھے جا کے پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں, پھر ایمبولینس بھی ہوتی ہے. لیکن ایسے موقع پر گاڑیاں موڑنا اور رش سے خان کو نکالنا اور ایمبولینس کا نکالنا یہ ایک بہت بڑا کام تھا. اس وقت اتنی دھکم پیل تھی کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو ہو کیا رہا تھا, اور اوپر سے عوام نے شور مچانا شروع کر دیا. مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی توڑ پھوڑ ہوگا, جلاؤ گراؤ ہوگا اور کچھ بھی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے. لیکن الحمدللہ یہ کام نہیں ہوا اور خان بھی نکلنے میں کامیاب ہو گیا, اور جو فیصل اور باقی لوگ تھے زخمی وہ بھی نکلنے میں وہاں سے ہاسپٹل پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن بڑا افسوسناک دن تھا. ہم کوئکلی آپ کو دکھا دیتے ہیں انٹرنیشنلی کیسے دیکھا جا رہا ہے. الجزیرہ کی ہیڈ لائن ہے, ایکس پاکستان پرائم منسٹر عمران خان شاٹ اینڈ وونڈڈ ایٹ ریلی. بی بی سی کی بھی ہیڈ لائن ہے, پاکستان ایکس پرائم منسٹر عمران خان شاٹ اینڈ وونڈڈ ایٹ پروٹیسٹ مارچ. پھر اس کے بعد آپ سی این این کو دیکھ سکتے ہیں, ٹاپ سٹوری دے, وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان شاٹ ان فٹ in reported assassination attempt in پاکستان. گارڈین میں بھی وہ تصویر انہوں نے وہ استعمال کی ہے جو خان صاحب کی تکلیف میں نظر آ رہے ہیں ہسپتال میں. انہوں نے کہا کہ assassination attempt ہوئی ہے فارمر پرائم منسٹر پر. امریکہ میں بھی نیو یارک ٹائمز میں اس کی ہیڈ لائن ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاٹ ایٹ ریلی, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ون unidentified man opened fire on مسٹر خان's convoy. ایٹ لیسٹ ون انہوں نے کہا ہے. سو یہ بات تقریباً ہر ایک کو نظر آ رہی ہے کہ یہ ایک بندے کی بات نہیں تھی. ٹی آر ٹی ورلڈ کو بھی دیکھ لیجئے, ایکس پاکستان پی ایم عمران خان انجرڈ ان اساسینیشن بڈ اٹیکر نیب. اب این ڈی ٹی وی انڈیا میں بھی یہ سٹوری چل رہی ہے, لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ انہونی تھی وہ ہو گئی ہے. خان صاحب پہ حملہ کر دیا گیا ہے, انہیں زخمی کر دیا گیا ہے, مگر آگے امپلیکیشنز کیا ہیں ہم بات کریں گے آفٹر دی بریک. اینڈ ویلکم بیک. پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت ہی مشکل وقت ہے اس وقت, لیکن پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے. یہ ہوا کیا ہے, اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے. ملکہ بخاری صاحبہ, ایک تو آپ ایز اے ہیومن بھی اس واقعے کو ڈسکرائب کری تھی بھی بریک میں, آپ نے کہا آپ کو بہت شدید تکلیف ہوئی, وہ مناظر دیکھ کے بہت تکلیف ہوئی. تو ذرا بتائیے لوگوں کو کہ کیا محسوس کیا آپ نے؟ دیکھیے فریہ, جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی جو میرے لیول کی قیادت ہے, یا ممبرز ہیں یا کارکن ہیں, ان کے لیے والد کا درجہ رکھتے ہیں. ہم نے انہیں اپنا لیڈر مانا ہے, ان کی قیادت میں بہت عرصہ کام کیا ہے. تو ان کو اس طرح دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ عمران خان کا سر کچلنا ہے, اس کو گرانا ہے. تو جس طرح عمران خان صاحب آج کنٹینر پہ گرے, جو ہم نے مناظر دیکھے کہ ان کی کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, اس کے اندر سے خون نکل رہا ہے, وہ رینگ کے سیڑھیوں سے نیچے جا رہے ہیں. ایک بہت ہی بہادر دلیر آدمی ہے جو ہمیشہ جی, بیکاز وہ بہت پتلی جو سیڑھیاں ہیں کنٹینر کی, اس میں سے بہت سارے لوگ ان کو اٹھا کے نہیں جا سکتے, اتنی جگہ نہیں ہے. میں کیونکہ کنٹینر کے اوپر گئی ہوں, تو جس حالت میں وہ جا رہے تھے, اور جو بھی وہاں سب دیکھ رہے تھے, ہم بھی جو مناظر دیکھ رہے تھے, بہت تکلیف دہ مناظر تھے. لیکن پاکستانیوں کو اور میرے سمیت سب قیادت کو, کارکنوں کو, چھوٹے ورکرز کو, ہم سب کو غصہ آ رہا تھا کہ آپ نے عمران خان کے ساتھ کیا کر دیا ہے کہ جس کا آپ عندیہ دیتے تھے, جس خونی مارچ کی آپ بات کرتے تھے, ہم نہیں کرتے تھے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ خونی مارچ ہے, ہم نے کہا کہ پرامن احتجاج ہے. آپ نے کہا کہ خونی مارچ ہے. فیصل واڈا نے بتایا کہ خون ریزی ہوگی, جاوید لطیف نے بتایا کہ خون ریزی ہوگی, رانا ثناء اللہ نے کہا کہ فتنہ کا سر کو چلنا چاہیے, مریم نواز نے یہ کہا. تو پھر
फिर आपने अपने उस अज़म को फिर पूरा किया, आपने इमरान खान को गिराया, आपने उसके ऊपर कातिलाना हमला करवाया, वहाँ पर खून बहा, इमरान खान का कंटेनर के ऊपर खून बहा, पाकिस्तान की बच्चों के तासुरात सुने। मैंने एक बच्ची की बात सुनी और मुझे रोना आया। उसने कहा कि ये खून इमरान खान का नहीं बहा, पाकिस्तान की आवाम का खून बहा है। लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, उसकी दिलेरी से, उसकी ईमानदारी से, उसकी वफा से। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। जो आज पाकिस्तान के लिए मैं कहती हूँ कि स्याह दिन है। मैंने अपनी दोहरी शहरियत छोड़ी पाकिस्तान आने के लिए। मुझे इतनी तकलीफ हो रही है देख के कि हमारे मुल्क में इतने बड़े लीडर के साथ आपने लियाकत अली खान के साथ क्या किया, आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या किया, आपने मोहतरमा शहीद के साथ क्या किया। अब इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला करवा के उसको सियासत से बाहर करना चाहते हैं क्योंकि आप उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत तकलीफ दे अमल है। और इमरान खान के पास इस वक्त वो पावर है कि वो इस मुल्क के अंदर एक कॉल से इस मुल्क को बंद कर सकता है। इमरान खान कर सकता है, वो इस मुल्क के अंदर यकजहती की अलामत है, मैंने पहले भी कहा है। लेकिन आप तफरीक देखिए, किसी ने सही निशानदेही की, ओया मकबूल साहब ने, कि वो इंतशार नहीं फैला रहे। इंतशार इनकी गुफ्तार के अंदर है। राना सनाउल्लाह बात करते हैं तो इंतशार फैलाते हैं। मनसब वजीर दाखिला का है, बातें गुंडे की तरह करते हैं। हम इनको मारेंगे, इनके ऊपर हमला करेंगे, इनको डंडे बरसाएंगे, उसको मच जेल में बंद करेंगे, उसका सर कुचलेंगे। आपकी बातों से लगता है, आपकी गुफ्तार से, कि आप मुल्क को खून रेजी की तरफ ले जाना चाहते हैं। एक वो लीडर है कि जब भी अवाम बाहर निकलते हैं, अभी भी इमरान खान साहब ने कहा है कि आपने मुल्क के अंदर बदअमनी नहीं फैलानी। पूरी कौम इमरान खान के पीछे लब्बैक कह रही है, लोग बाहर निकले हुए। पेशावर के मनाजिर देखिए, अभी फैजाबाद के मनाजिर देखिए, मर्दान के अंदर देखिए, फैसलाबाद के अंदर देखिए, लोग सरापा एहतजाज हैं। इमरान खान ने एक दफा कहना है कि आप घर ना जाइए और ये मुल्क की जमहूरी निज़ाम किसी और सिमत में जाएगा, लेकिन इमरान खान ये नहीं कर रहा। तो खुदारा रहम कीजिए पाकिस्तान के ऊपर, रहम कीजिए पाकिस्तानियों के ऊपर, इस मुल्क की सालमियत के ऊपर, इस जमहूरी निज़ाम के ऊपर, इस 22 करोड़ अवाम के ऊपर, और ना कीजिए वो जिसका अंदिया इमरान खान ने दिया था। हम सब पाकिस्तानी चाहते हैं कि इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो। बहुत अच्छे सवालात उठाए गए कि किस तरह इस आदमी का वीडियो बयान मंजर आम पर आया, इतनी जल्दी क्यों आया, किसने उसको शाया किया, इनके फोन्स कहाँ हैं, उसके ताने बाने किससे मिलते हैं, इस बुलेट की इतनी रेंज है या नहीं। ये सब सवालात अहम, लेकिन सवालात हैं कानूनी और इन्वेस्टिगेशन के, जो मंजर आम पर शफाफ तरीके से आने चाहिए। भट्टी साहब, अब अगर होने क्या जा रहा है अब आगे? ये जो अटेम्प्ट थी, इसमें दो सवाल नजर आते हैं। या तो ये वाज़ेह तौर पर डराया गया है, या ये मिस अटेम्प्ट हो गई। और अगर फेल अटेम्प्ट हो गई तो फिर दोबारा भी हो सकती है। सो आइंदा आने वाले दिनों में फिर अब क्या नजर आ रहा है पाकिस्तान की सियासत में? खान साहब की तरफ से ये कहा गया कि हम तो नहीं रुकेंगे। भट्टी साहब, आपकी आवाज हमें ठीक नहीं आ रही। जी भट्टी साहब, हम आपके पास दोबारा आते हैं। आई वेलकम टू औरिया साहब, क्योंकि आवाज ठीक कीजिए प्लीज भट्टी साहब की। औरिया मकबूल जान साहब, ये आइंदा आने वाले दिनों में हम किस तरफ जा रहे हैं? इस कदर तसादुम, इस कदर इंतशार, अब तो खून भी आ गया, हमने किधर जाना है आगे? देखिए, जिस बात की मैंने तकरीबन गुज़श्ता 2-3 माह से प्रेडिक्शन कर रहा था, वो तकरीबन 10 दिन पहले आ गया है। मेरा अंदाज था कि अगर ये क्लैश जो है, अगर एक दफ़ा इन्होंने जो अटेम्प्ट करनी है वो करनी है लॉन्ग मार्च के ऊपर, और लॉन्ग मार्च के अगर अटेम्प्ट करेंगे तो उसका मतलब जो है कि 4 लाशें जो हैं, अगर वो शहर में भी फैल गई, किसी जगह पर भी, फॉर एग्जाम्पल पन्नू आकल चला गया, कोई किसी और जगह चला गया, कोहाट चला गया, गुजरावाला चला गया, तो पूरे मुल्क में एहतजाज हो जाएगा। और मैंने बाकायदा अपने कालमों में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पुलिस की पूरी स्ट्रेंथ बताई थी कि अगर पाकिस्तान में 300 जगहों पे या 200 जगहों पे 100-200 लोगों का भी जुलूस निकलना शुरू हो जाए, तो पाकिस्तान की टोटल पुलिस की स्ट्रेंथ है 4,50,000। उसमें से डिप्लॉयबल है टोटल 1,50,000 के करीब। ठीक है, और ये भी पूरे पाकिस्तान के अंदर, वहां से लेके यहां तक, इसमें KPK की पुलिस भी शामिल है, बलूचिस्तान की भी शामिल है, आजाद कश्मीर की भी, गिलगित की भी शामिल है। अच्छा, ये लोग हैं, ये 5 या 6, आप थाने से पुलिस नहीं निकाल सकते, आप जेल से पुलिस नहीं निकाल सकते, आप अस्पताल से नहीं निकाल सकते, आप अपना हाई कोर्ट से नहीं निकाल सकते, आप सेक्रेटरीट से निकाल, GOR से निकाल सकते। ये लोग जो हैं, ये 5-5, 6-6 बंदे फी जुलूस के आएंगे, आप नहीं कंट्रोल कर सके। आपके पास आ जाती पैरामिलिट्री फोर्सेज, 1,80,000 तो उसमें से वो हैं जो सिविल डिफेंस वाले हैं, जो 6 साल के बाद वर्दी पहनते हैं, जिनको आपने कभी कभी बुलाना होता है नर्सिंग के लिए या लॉजिस्टिक्स कोर्स के लिए।
اس کے بعد آپ نہ میریٹائم کے 8-9 ہزار بندے نکال سکتے ہو، نہ ANF کے نکال سکتے ہو، نہ ASF کے نکال سکتے ہو، نہ کوسٹ گارڈ کے نکال سکتے ہو، پیچھے رہے گا رینجز کے ٹوٹل 70-80 ہزار لوگ ہیں، 82 ہے میرا خیال ہے۔ اس میں بھی انہوں نے تقریباً 3000 کلومیٹر کی جو بارڈر ہے اسے پٹرول کرنا ہے، 25-30 ہزار لوگ ہیں پاکستان کے اندر۔ آپ مجھے یہ بتاؤ کرنا کیا چاہتے ہو اگر اس طرح کی فساد شروع ہو گیا؟ آج اگر عمران خان اللہ نے بچا لیا ہے، اور اگر عمران خان آج لوگوں کو کنٹرول نہیں کرتا، اور اگر وہ کہتا ہے کہ تم اس وقت تک دھرنا دو جب یہ 3 لوگ جب تک گرفتار نہیں ہوتے، آپ مجھے بتائیے، میں 32 سال میرے بال سفید ہوئے ایڈمنسٹریشن کے اندر، مجھے پتا ہے کہ کس طریقے سے ہوتا۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ پشاور میں جلوس نکل رہا ہے، نوشہرہ میں جلوس نکل رہا ہے، اسمداد میں جلوس نکل رہا ہے، ٹیکسلا میں کوہاٹ میں جلوس نکل رہا ہے، اس کے بعد آپ سروات میں ذکر رہا ہے، سہاوا میں نکل رہا ہے، دینا میں نکل رہا ہے، جیلم میں نکل رہا ہے، سالمگیر میں نکل رہا ہے، نالا موسیٰ میں نکل رہا ہے، کھاریاں میں۔ آپ پولیس کہاں سے لائیں گے؟ آپ کنٹرول کہاں سے کریں گے؟ آپ کے پاس کہاں ہے ٹیکنیکل نو ہو کہ بچے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر؟ لیکن ہمیں اب ایک پیٹرن یہ نظر آیا بھٹی صاحب، کیا پیٹرن یہ ہو سکتا ہے کہ بجائے کہ لوگوں سے تصادم کریں، آج کے حملے میں تو نظر آیا کہ ڈائریکٹ نشانہ عمران خان صاحب کو بنا لیا جائے، تو یہ ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے جب انویسٹیگیشن ہوگی، یا موٹیو بھی دیکھا جا سکتا ہے؟ تو سوالات تو سب پر آئیں گے، خاص طور پہ جو اس وقت حکمران ہیں ان پر بھی آئیں گے۔ کون تحقیق کر سکتا ہے اس کی بھٹی صاحب؟ ایک تو فریحہ میرے خیال میں پنجاب میں یہ قصہ ماضی ہو جائے گا، تحقیق نہیں ہوگی۔ میں بہت زیادہ آگے نہیں جانا چاہ رہا۔ 100% نشانہ عمران خان صاحب تھے، 100% نشانہ عمران خان صاحب تھے، 100%۔ لیکن بینگ اے مسلمان ہمارا ایک ایمان ہے، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ موت کا وقت ایک اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، زندگی کی حفاظت موت کرتی ہے جب اس کا ٹائم آتا ہے۔ انہوں نے پوری کوشش کی۔ آپ کو یاد ہوگا بے نظیر شہید پر کراچی سانحہ ہوا، 18 اس میں 250 لوگ شہید ہو گئے لیکن بے نظیر بچ گئی، پھر پنڈی ہو گئی۔ تو اسی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نوید ایک بہانہ ہے، پتہ نہیں اس نے گولی چلائی بھی ہے کہ نہیں چلائی۔ میری اطلاعات کے مطابق سلنسر لگے، پسٹل سے بھی، گنوں سے بھی فائر ہوئے ہیں۔ اب میں کچھ آگے نہیں جانا چاہتا، پاکستان کا موسم بہتر نہیں ہے صحافت کے لیے۔ ارشد شریف شہید، آج بھی کچھ باتیں مجھے یاد ہے۔ میری خیال میں عمران خان صاحب نشانہ تھے۔ اب خون ریزی چاہتا کون ہے؟ عمران خان کا مطالبہ ہے کہ فوری الیکشن چلائے۔ وہ تو کہتے نہیں مجھے حکومت دو، وہ تو اقتدار لینے کے لیے، میں نے نہیں ان کا کوئی نعرہ سنا۔ اب جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، خون ریزی تو انہیں اچھی لگتی ہے۔ جتنی خون ریزی ہوگی الیکشن اتنے دور ہو جائیں گے۔ جتنا فتنہ فساد بڑھے گا، خدا نہ خواستہ ادارے یا عوام آپس میں ٹکرائیں گے تو بینیفیشری کون ہوگا؟ یاد رکھ لیں، جب بھی کوئی مارا جاتا ہے دیکھتے ہیں اس کی دشمنی کس سے تھی اور اس کے قتل کا بینیفیشری کون ہوگا۔ تو عمران خان پہ حملہ کرنے والوں کی تلاش کوئی مشکل نہیں ہے۔ سو پھر یہ بھی دیکھ لیں نا بھٹی صاحب، یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر آج کا حملہ خدا نہ خواستہ کامیاب ہو جاتا تو آج ابھی اس وقت کیا ہو رہا ہوتا؟ اس وقت کیا ہو رہا ہوتا اس وقت؟ دیکھیں یہ ان کو پرواہ نہیں ہے، یہ کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ارشد شریف ملک چھوڑ کے جاتا، صابر شاکر واپس آ جاتا، کچھ لوگ گو فیر ہو گئے، کچھ ابھی دیکھیں نا، ایک عمران اسد عمر نے بیان دیا، پیمرا نے فوری طور پہ دے دیا جی پابندی لگا دیا، میڈیا اس کو نہ نشر کرے۔ اس ملک میں قانون ہے کہاں؟ لیکن انتشار اداروں کے تصادم سے پھیلنے کا بھی تو خدشہ ہے وہیں کا وہیں موجود، جس کا آج رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا بھی۔ یہی ایک دکھ ہے۔ نہیں میں بس عارف حمید بھٹی یہی دکھ ہے کہ بھٹی صاحب اگر ملیکہ صاحبہ کی بات سنیں، کچھ کہنا چاہ رہی ہوں میں آپ سے۔ عارف حمید بھٹی صاحب کی بات کی بالکل تائید کروں گی کہ اس ملک میں کیا ہے، نظام انصاف کیا ہے۔ ارشد شریف کے اوپر 16 FIRs کٹائی جاتی ہیں، ملک چھوڑنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، کینیا جاتے ہیں، وہاں پر شہادت جو ہے وہ نوش کرتے ہیں، ان کو قتل کیا جاتا ہے، بہمانہ طور پر قتل کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بیانات آتے ہیں کہ وہاں کینین پولیس نے مار دیا۔ جو قتل کی انویسٹیگیشن کرنے گئے ہیں اسی پولیس سے تمغے لیتے ہیں جس نے ارشد شریف کو قتل کیا۔ یہ آپ کا نظام انصاف ہے۔ اس کے بعد صحافی جو ہیں وہ در بدر گھوم رہے ہیں، دوسرے ملکوں کے اندر چھپ رہے ہیں کہ حکومت وقت سے۔ یہ نظام انصاف ہے۔ فارمر انڈیا منسٹر شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم، کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس کہ کہاں پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں، کون ہو سکتا ہے اس حملے کے پیچھے؟ ایک بندہ نہیں 3 بندوں کا کام ہے۔ جس طرح بے نظیر شہید پر 2 طرف 3 طرف سے فائر ہوا تھا، یہ بھی 3 لوگ تھے
اور جو حالات بن رہے ہیں وہ تو میں 15 نومبر آپ کو کہتا تھا شاید 10-12 تک کی 7 تک کی کوئی فیصلے ہو جائے. حالات تو اچھے نہیں بن رہے, لوگوں میں بڑا غم و غصہ ہے اور لوگ ہاتھوں سے نکل رہے ہیں. کل 2 بجے ہم لوگوں کو امن اور آپسی اور صلح اور صفائی سے جلسہ بھی کریں گے اور عمران خان پر حملے کے خلاف ریلی بھی نکالیں گے. لیکن حالات جو ہیں وہ حکومت کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گے اور حکومت کی بھی جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کا جانا ٹھہر گیا, صبح گیا یا شام گیا ہے. میں حالات کو ٹرن لیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور یہ 7-8 تاریخ کے اندر اندر ہی ہو جائے گا. 10 تاریخ ویسے ہی میں نے دی تھی 15 تاریخ, لیکن 15 کو بھی میں 10-11 پہ لے آتا ہوں. لیکن آج کا حملہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, آپ بڑے دنوں سے یہ بات کہی تھی, لیکن جو اس کے اب نتائج نکلیں گے وہ بڑے خوفناک بھی ہو سکتے ہیں شیخ صاحب. نقصان تو پھر پاکستان کا ہے. مسئلہ تو پاکستان کا, پاکستان کو تو بچانا ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں یہ ایک طرف سے حملہ نہیں ہے, یہ 3 طرف سے حملہ تھا. پستول جو ہے اس میں سے 6 یا 9 فائر ہوتے ہیں, 9mm ہوگا, 30 نہیں ہوگا. لیکن میں نے جو ٹی وی پہ سنا ہے اس میں برسٹ کی آوازیں تھی جی, وہ آٹومیٹک رائفل کی آوازیں تھی, وہ پستول کی آواز نہیں تھی جو میں نے ٹی وی پہ سنی ہے. اپنی تجربے کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ میں انویسٹیگیٹر نہیں ہوں اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہر آنے والا دن حالات کو مزید خراب کر دے گا. کیا لانگ مارچ آگے بڑھے گا شیخ صاحب؟ ضرور بڑھے گا اگر کچھ اور نہ ہو گیا ملک میں تو. اور امپلیکیشنز کیونکہ اتنی خطرناک ہیں, آج ایک صاحب کی جان چلی گئی, اتنے لوگ زخمی ہو گئے, کیا پھر پی ٹی آئی کو نہیں سوچنا چاہیے؟ لوگوں کو گولی ماری ہے آپ نے, ایک آدمی ملک کی آواز بن کے نکل رہا ہے, آپ اس کی آواز ہی ختم کرنے جا رہے ہیں, اس کو ایلیمینیٹ کرنے جا رہے ہیں اور آپ اجرتی قاتلوں کو انگیج کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے رکھے ہوئے اجرتی قاتل ہیں, ان سے آپ نیکی کی توقع تو نہیں رکھ سکتے. تو ملک جو بحران میں آ رہا ہے اس میں حکومت بھی نہیں بچے گی. شیخ صاحب کیا کوئی ایسے لوگ, کوئی ایسے عوامل, کیا کوئی ایسی سرگرمیاں نہیں ہو سکتی کہ ان معاملات کو ٹھیک کر لیا جائے؟ میں تو اس دفعہ کسی معاملات میں پڑا نہیں, نہ مجھے مذاکرات کا پتہ ہے نہ معاملات کا پتہ ہے. میں نے اپنے دوستوں کو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا میں عمران خان کے ساتھ ہوں, ان کی مہربانی ہے. میری لال حویلی خالی کرانے کے لیے انہوں نے رینجرز مانگے اور میں وقاص اظہر صاحب کا رینجرز کا مشکور ہوں کہ انہوں نے رینجرز نہیں دی, ورنہ یہاں لال حویلی میں گلی محلوں میں لڑائی پھیل جاتی, کیا فائدہ ہوتا. تو یہ بے وقوف لوگ ہیں, یہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی سیاست تباہ ہو گئی ہے, ان کا منحوس وقت شروع ہے. منحوس وقت میں انہوں نے حلف لیا, 6 مہینوں میں انہوں نے سیاست کی لٹیا ڈبو دی ہے اور یہ صرف سارا جہان ایک طرف ہے اور عمران خان اللہ کی مدد سے ایک طرف. آپ کی بات ہوئی ہے, آپ کے پاس کیا اطلاع ہے خان صاحب کے حوالے سے؟ میری نہیں بات ہوئی, صبح کروں گا اسپتال میں نے مناسب نہیں سمجھی. رائٹ, ہم ایک بریک لے رہے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. بھٹی صاحب, جو ابھی شخص صاحب نے بھی کہا کہ اگر کچھ اور نہ ہو جائے, اطلاعات جو آ رہی ہیں کہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی باتیں ہو سکتی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ پہلی ملاقات بڑوں میں 8:15 بجے شروع ہوئی اور یہ 2-3 گفتگو کی گئی, لیکن مجھے ایک دو خوفناک خبر آ گئی. رپورٹر کی پرابلم ہوتی ہے, وہ رپورٹ ہمیشہ خبروں کی تلاش میں ہے. اس سے پہلے کہ ارشد شریف والا کام میرے سے ہو, اوریا مقبول صاحب سے اگر آپ مناسب سمجھے تو سوال کر لیں. رائٹ. اور یہ صاحب اب نیکسٹ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں جو بیٹھ کے معاملات کو ادھر پوائنٹ آف نو ریٹرن سے واپس لیں؟ اگر ہم نہیں پہنچے ابھی تک پوائنٹ آف نو ریٹرن پر, کیا سب کو نظر آ رہا ہے کہ آگے بہت شدید مشکلات ہونے جا رہی ہیں, سو اب کس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں, گورنر راج لگانا تو سب سے خطرناک بات ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک اگر وہ عوام مشتعل نہیں ہوئے تو پنجاب میں اور کے پی کے میں خود تو خود مشتعل ہو جائیں گے اور اس اشتعال کو کوئی نہیں سنبھال سکتا. میں آپ کو پوری اس سے کہہ سکتا ہوں. دیکھیں, جہاں ہوتا یہ ہے کہ ادارے کا ایک اگر نیوٹریلٹی کا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پر اعتماد والی صورتحال موجود ہو تو پھر وہ کنٹرول کر لیتے ہیں. 77 میں ضیاء الحق کے زمانے میں فوج تھوڑی سی
उसका मतलब गैर जानबदार थी, बाहर थी, इस मामले में नहीं थी, इसीलिए उन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। मैं उन जुलूसों में था, मैं उस जुलूस में भी था जहां मुस्लिम मस्जिद के सामने उन्होंने इनकार किया था। उन्होंने संभाल लिया। जिस दिन ज़ियाउल हक ने टेक ओवर किया, अमन हो गया। हमने पहले दिन कहा था कि पहले कर लो जो कुछ है, लेकिन मसला सारा ये है कि इस वक्त अगर कोई शख्स ताले आजमाई करना चाहता है तो वो याद रखे पाकिस्तान की हालात इस हद तक दिगरगू हैं कि अगर आप पंजाब में और सिंध में उलझ गए या पंजाब में और केपीके में उलझ गए तो आप बलूचिस्तान के अंदर जो हालात बनेंगे उसका सामना नहीं कर सकते। अब बहुत शुमाली बहुत इलाका जात में बनेंगे तो खतरनाक उनका तरफ मामला जा सकते हैं। ये जी। ये एक अंदेशा इसीलिए मलिका बुखारी साहबा, क्या पीटीआई के अंदर भी ये बात हो रही है कि हम पीछे हट जाएं? नहीं देखिए फरिया, हमारा तो सिर्फ एक ही मुतालबा है और आईनी दायरे कार के अंदर है कि आप पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के अंदर या तो हम जमहूरियत हैं या आमरीत हैं। अगर जमहूरियत है तो अवाम ताकत का सरचश्मा है, अवाम ने फैसला करना है कि उनका हकीकी लीडर कौन है। अवाम वाज़े तौर पर पंजाब के इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर, इमरान खान के 55 जलसों के अंदर पाकिस्तान की रोडों के ऊपर आवाज़ बुलंद कर चुके हैं, लब्बैक कह चुके हैं, कह रहे हैं कि हमें शफाफ इंतखाबात चाहिए। इलेक्शन एक साल बाद हो जाए लेकिन खून ना बहे, लोगों की जानें ना जाएं। फरिया देखिए, हम तो खून रेजी की सियासत कर ही नहीं रहे ना। पूरा आपने देखा, पूरा ये हकीकी आज़ादी की तहरीक जो है पुरअमन तरीके से चली। तो हम तो सिर्फ इलेक्शंस की तारीख मांग रहे हैं। ये उनका सोचना चाहिए जो ताकत का महवर है, जिनके पास ताकत है, मुक़्तदर हल्के हैं, हुकूमत वक्त है, वो सोचें कि अवाम क्या सिग्नल दे रहे हैं, अवाम की आवाज़ क्या है, उसका एहतराम करें जमहूरी निज़ाम के अंदर। या तो कहें कि हम आमरीत हैं, अगर जमहूरी निज़ाम है तो अवाम का एहतराम करें। इलेक्शन की तारीख में मुल्क के अंदर अमन पैदा करें और सूरत हाल को अमन की तरफ लेके जाएं। ये जो मिट्टी है पाकिस्तान की और खून नहीं मांग रही। हमें एक और अरशद शरीफ शहीद नहीं चाहिए, हमें इमरान खान के पर कातिलाना हमला नहीं चाहिए, हमें अमन चाहिए। हाँ, आप ये भी बता दें कि पीएमएलएन के भी बहुत सारे लीडर्स ने कंडेम किया है। बिलावल भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कंडेम किया है इस हमले को। प्राइम मिनिस्टर, मैंने शुरू में बताया था, ऐसा इकबाल साहब की भी इस हवाले से ट्वीट आई। ज़रूरत इसी बात की है कि अगर कुछ ऐसे अवामिल, कुछ ऐसी ताकतें इकट्ठी हों और बेटर सेंस मस्ट प्रिवेल, क्योंकि कभी भी मामलात को उधर नहीं लेके जाना चाहिए जहाँ से वापसी का रास्ता ना हो। और इस वक्त हमें लग ये रहा है कि हम तेज़ी से उस तरफ जा रहे हैं जहाँ से वापसी कहीं खुदा ना खास्ता फिर मुमकिन ना हो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।